اوکے، السلام علیکم. ناؤ موو کر رہے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. نیکسٹ سلائڈ میں جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا، آج ہم اس سلائڈ میں دو ٹاپکس کور کریں گے. فرسٹ ون از وائرسز اینڈ سیکنڈ ون از پروٹوٹسٹ. وائرسز کی طرف آ جاتے ہیں. سب سے پہلے وائرسز جو ہیں یہ اسمالسٹ پارٹیکلس ہیں. ان کے پاس دونوں کریکٹرز ہوتے ہیں، لیونگ آرگینزمس کے بھی، نان لیونگ آرگینزمس کے کریکٹرز بھی ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کے لیونگ آرگینزمس کریکٹر کون سے ہیں اور نان لیونگ کریکٹرز کون سے ہیں. جس طرح کوئی بھی نان لیونگ گروتھ نہیں کر سکتا، ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، یہ بھی گروتھ نہیں کر سکتے، ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. لیکن کسی بھی ہیومن، کسی بھی لیونگ آرگنزم کی باڈی کے باہر، مطلب اگر یہ کسی آرگنزم کی باڈی کے باہر ہیں تو نہ یہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، نہ یہ گروتھ کر سکتے ہیں. جب یہ کسی باڈی کے باہر ہوتے ہیں تو یہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ ایکٹیو نہیں ہوتے. بٹ جیسے یہ کسی باڈی کے ٹچ میں آ جاتے ہیں، وہ باڈی کوئی اینیمل بھی ہو سکتا ہے، کوئی پلانٹ بھی ہو سکتا ہے، ایون یہ بیکٹیریاز کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں. بیکٹیریا بھی ان کی طرف سے انفیکٹڈ کیے گئے ہیں. تو اگر یہ جیسے ہی وائرسز جو ہوتے ہیں وہ کسی اینیمل، پلانٹ یا بیکٹیریا، کسی بھی لیونگ آرگینزم، بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی لیونگ آرگینزم کے ٹچ میں آ جاتے ہیں، اس کی باڈی میں اندر گھس جاتے ہیں، اس کی باڈی میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ گروتھ کرنا بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، یہ ریپروڈیوس کرنا بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وائرسز یہ کنیکٹنگ لنک ہیں بٹوین لیونگ آرگینزمس اینڈ بٹوین نان لیونگ آرگینزمس. ان کا شمار دونوں میں ہے یا دونوں میں ہی نہیں ہے بیسکلی. اوکے، اب جو بیکٹیریا، جو وائرس بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بیکٹیریوفیج. ہیومنس جو ہیں بہت سارے ڈیزیزز سے وائرسز کی وجہ سے انفیکٹڈ کیے گئے ہیں. لائک اس میں پولیو وائرس، پولیو کا سنا ہوگا آپ نے، انفلوئنزا ہے، کولڈس ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ وائرل ڈیزیزز ہیں. جو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کو وائرل ڈیزیز کہا جاتا ہے. جو بیکٹیریاز کی وجہ سے ہیومن بینگس پہ ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو ہم بیکٹیریل ڈیزیز کہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بیکٹیریا اور یہ وائرسز صرف ہمیں انفیکٹ کرتے ہیں، ہیومن بینگس کو یا اینیملس کو انفیکٹ کرتے ہیں، یہ پلانٹس کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں. بٹ بیکٹیریا خود پلانٹس اور اینیمل دونوں کو انفیکٹ کرتا ہے، بٹ بیکٹیریا کو بھی کوئی انفیکٹ کرتا ہے، اینڈ دیٹ از وائرس. اور آج کل ہم سن رہے ہیں کووڈ-19 آلسو وائرس. اب نیکسٹ سائڈ پہ موو کرتے ہیں. نیکسٹ ہے پروٹوٹسٹ. جب پہلی سلائڈ میں نے آپ کو کلاسیفیکیشن بتائی تو میں نے بتایا تھا فرسٹ جو کنگڈم تھا وہ تھا پروٹوٹسٹ. پروٹوٹسٹ جو ہوتا ہے ان کو آپ پلانٹ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ اینیمل بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بیچ میں کہیں ہیں. ان کی پراپرٹیز ساری ہیں، یہ گروتھ کرتے ہیں، یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، بٹ یہ پلانٹس بھی نہیں ہیں، یہ اینیملس بھی نہیں ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پلانٹس بھی کنسیڈر نہیں ہوتے، اینیمل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اینیملس اور پلانٹس جو ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی ملٹی سیلولر ہوتے ہیں. وہ بہت سارے سیلس کے بنے ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ سیلس کے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہیں یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں، ایک سیل کے بنے ہوتے ہیں. اس پہ ہم دو ایگزامپلس لے رہے ہیں، ایک ایمبا کی اور دوسری پیرامیشیم کی. فرسٹ ایمبا کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتایا یہ سنگل سیلڈ ہوتے ہیں اور ہم ان کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی نیک ڈائر سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ان کو دیکھنے کے لیے ہم مائکرواسکوپ یوز کرتے ہیں. اب پہلا ہے ایمبا. ایمبا کی آپ یہ جو ہے یہ فریش واٹر میں پایا جاتا ہے. ایمبا کی آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پہ. اس پکچر میں آپ کوئی پروجیکشنس نظر آ رہی ہیں، اسٹرکچرز جو مطلب پروٹیوڈ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کی باڈی سے. تو یہ جو اسٹرکچرز ہیں ان کی ہیلپ سے یہ مطلب ان کی اگر جس چیز پہ یہ فیڈ کرتے ہیں، جو چیز یہ کھاتے ہیں، جب وہ پانی میں ان کو فیل ہوگا نا کہ وہ چیز میرے قریب آ گئی ہے تو وہ اس کے اراؤنڈ، اس کے چاروں طرف اپنی یہ جو ہاتھ ہیں سیوڈوپوڈس ہیں ان کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کو ریپ کر دیتے ہیں. اس کو ان سیوڈوپوڈ کے اندر ریپ کر لیتے ہیں اور پھر یہ جو کھانا ہوتا ہے، یہ جو ان کا فوڈ ہوتا ہے وہ خود بخود ان کی جو ہے وہ باڈی میں ایبزارب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ موو کر لیتے ہیں پیرامیشیم کی طرف. پیرامیشیم بھی سمپل ایز ایمبا، یہ بھی سنگل سیلڈ ہے اور اس کی جو باڈی ہے وہ باہر کی طرف سے کورڈ ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، سیلیا جسے کہا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے ان کی باڈی کے باہر نا بال ہوتے ہیں، یہ ان کی لوکومیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، مطلب موومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، چلنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ایمبا کی جب بات کریں تو یہ جو سیوڈوپوڈس آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ہیلپ سے یہ کھانا اپنا حاصل کرتے ہیں، اس کی ہیلپ سے یہ موو بھی کرتے ہیں. مطلب یہ جو اسٹرکچر ہے یہ لوکوموٹیو اسٹرکچر بھی ہے، یہ فیڈنگ اسٹرکچر بھی ہے. اور اب آ جاتے ہیں واپس ہم پیرامیشیم کی طرف. پیرامیشیم کا جو یہ سیلیاں ہیں، ہیئر لائک اسٹرکچر، باریک چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں سیلیا. یہ جو ہیں یہ
لوکوموشن میں ہیلپ کرتے ہیں ایمبا کے. اور ایمبا کے پاس ایک چھوٹا سا ماؤتھ اور چھوٹا سا اسٹمک ہوتا ہے جو کھانے اور ڈائجسٹ مطلب کھانے کے لیے تو اوبویسلی ماؤتھ یوز کریں گے اور ڈائجیشن کے لیے یہ اسٹمک کا یوز کرتے ہیں. تو یہ مطلب تھوڑا ایوالوڈ ہے ایموبا سے. بٹ ایموبا کے پاس بھی ایک آرگن ہوتا ہے, اس کے پاس ویکیولس ہوتے ہیں. ویکیولس اوبویسلی پیرامیشیم کے پاس بھی ہوتے ہیں. خیر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس سلائڈ کے لیے اتنا کافی ہے. سلائڈ میں ہم کور کرنے لگے ہیں دو ٹاپکس, دا فرسٹ ون از بیکٹیریا اینڈ دا سیکنڈ ون از الجی. فرسٹ ہم آ جاتے ہیں بیکٹیریا کی طرف. بیکٹیریا جو ورڈ ہے یہ ہے پلورل, مطلب ایک سے زیادہ کے لیے یوز ہوتا ہے بیکٹیریا, اور اس کا سنگولر ہے بیکٹیریم. مطلب ایک جب ہم کسی ایک بیکٹیریا کی بات کریں تو بیکٹیریم, ایک سے زیادہ تو پھر بیکٹیریا. اوکے, یہ جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اسمال ٹائنی آرگینزمس ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پروٹوٹس کا بتایا تھا کہ وہ سنگل سیلڈ ہوتے ہیں, یہ بھی جو ہوتے ہیں یہ سنگل سیلڈ ہوتے ہیں. اب بیکٹیریاز جو ہیں کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو اپنا کھانا خود بنا سکتے ہیں, لائک جیسے پلانٹس بناتے ہیں نا اپنا کھانا خود, تو یہ بھی اپنا کھانا خود بنا سکتے ہیں. ایسے بیکٹیریاز کو ہم کہتے ہیں آٹوٹروفک بیکٹیریا. اور کچھ بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے, وہ اپنے کھانے کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. کسی پلانٹ پہ ڈپینڈ کریں گے, کسی اینیمل پہ ڈپینڈ کریں گے, ہیومنس پہ ڈپینڈ کریں گے, ہیومن باڈی پہ ڈپینڈ کریں گے. تو ایسے بیکٹیریاز کو جو دوسروں پہ ڈپینڈ کریں ان کو ہیٹروٹروفک بیکٹیریا کہا جاتا ہے, اور جو خود اپنا کھانا بناتے ہوں ان کو آٹوٹروفک بیکٹیریا کہا جاتا ہے. بیکٹیریا ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں, لائک سوائل پہ پائے جاتے ہیں, واٹر میں پائے جاتے ہیں, یہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. ایون آپ کے سامنے بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں, ایون یہ آپ کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. آپ کی اسکن پہ بہت سارے بیکٹیریاز پریزنٹ ہوتے ہیں اور آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے کیونکہ یہ آسانی سے نہیں چھوڑتے بیکٹیریا. مطلب اگر آپ نے چلیں آپ نے ہینڈ واش کیے تو بیکٹیریا ہٹ بھی گیا تو وہ پھر سے آپ پہ, کیونکہ ہماری جو ہمارا انوائرمنٹ ہے نا, ہماری جو ایئر ہے اس میں بیکٹیریا پریزنٹ ہیں, سوائل میں پریزنٹ ہیں. تو یہ بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں یہ اوبویسلی آپ کی اسکن کے ساتھ اسٹک کر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیچرلی کچھ بیکٹیریاز آپ کی باڈی میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں, لائک آپ کی ماؤتھ میں پریزنٹ ہوتے ہیں, نوز میں پریزنٹ ہوتے ہیں, آپ کی لنگس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اب بیکٹیریاز جو ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی انسائڈ آپ کی باڈی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو بہت اسینشیل ہیں, جو بہت فائدے مند ہیں آپ کی, وہ آپ کی ڈائجیشن آپ کی کروا رہے ہوتے ہیں. آپ میں ڈفرینٹ وٹامنس بن رہے ہوتے ہیں ان کی پریزنس کی وجہ سے. لیکن کچھ بیکٹیریاز پھر ہارمفل بھی ہیں. جو یوزفل بیکٹیریاز ہیں لائک آپ ان کو دہی بنانے کے لیے, یوگھرٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. چیز کے لیے بیکٹیریاز یوز ہوتے ہیں, یہ اس کے انڈسٹریل یوز ہیں. تو اوبویسلی یہاں پہ ہم ڈفرنٹ ورائٹی آف فوڈ مل رہا ہے, یہ چیز مل رہا ہے, یوگرٹ مل رہا ہے, تو یہ یوزفل بیکٹیریا ہوئے. کچھ بیکٹیریا لائک ہماری باڈی میں وٹامن کے بناتے ہیں, تو یہ سارے بیکٹیریاز یوزفل ہیں. بٹ سارے بیکٹیریا یوزفل نہیں ہو سکتے, ناٹ دے آل کین بی یوزفل. کچھ یوزفل ہیں, کچھ ہارمفل بھی ہیں. ہارمفل کیسے, لائک ہمارے اندر بہت سی ڈیزیز ہوتی ہیں بیکٹیریاز کی وجہ سے, جس کو کہا جاتا ہے بیکٹیریل ڈیزیزز. اب بیکٹیریا کی فرسٹ ہم آ جاتے ہیں شیپ کی طرف. بیکٹیریا کی ڈفرینٹ شیپس پائی جاتی ہیں. راؤنڈ شیپ میں آپ یہ بوائلس دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ہے یہ راؤنڈ شیپڈ ہے. نمونیا کا جو بیکٹیریا ہے یہ بھی راؤنڈ شیپڈ ہے. یہاں پہ ڈفرنٹ سلائڈ میں دی گئی ہیں ڈفرنٹ پکچرس, جن میں آپ کو بیکٹیریاز کے ڈفرنٹ شیپس نظر آ رہے ہوں گے. اور الانگیٹیڈ میں یہ ٹیٹانس کا جو ہے وہ الانگیٹیڈ ہے. کولرا کا ٹیوبرکلوسس کا بیکٹیریا جو ہے یہ لانگیٹیڈ شیپ ہے. اسپائرل کی بات کرتے ہیں جو سور تھروٹ ہے, یہ اسپائرل شیپڈ بیکٹیریا ہے. اور بیکٹیریا میں نے جیسے کہا کہ بہت کچھ ہارمفل بھی ہوتے ہیں, کچھ یوزفل بھی ہوتے ہیں. تو جو ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر بہت سی ڈیزیز کو پروڈیوس کرتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ انفیکٹ کر دیتے ہیں ڈیزیز سے. نہیں کہ ہمیں بلکہ اینیملس اور باقی اینیملس کو, ہیومن بینگس کو, ایون پلانٹس کو بھی یہ انفیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لائک یہاں پہ بہت سی یہ نمونیا کا بیکٹیریا. نمونیا کہا جاتا ہے ایک لنگ ڈیزیز ہے, ہمارے لنگس کو انفیکٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ پھر آ جاتے ہیں بوائلس اور بلڈ پوائزننگ. بوائلس ہم سمپلی کہتے ہیں مطلب پھوڑا, آپ کی اسکن پہ پھوڑا نکل آنا, اسے ہم بوائلس کہتے ہیں. اور سور تھروٹ, یہ فیور کے موسٹلی بعد ہوتا ہے. آپ کی جو مطلب اگر آپ کی تھروٹ سور رہنے لگی ہے, کڑوی رہنے لگی ہے, تو یہ بھی بیکٹیریا آپ کو انفیکٹ کر چکا ہے. فرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیچرلی فیور کے بعد آپ کی تھروٹ جو ہوتی ہے وہ سور ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی بنا فیور کی بھی آپ کی جو تھروٹ ہوتی ہے, آپ کا جو گلا ہوتا ہے وہ کڑوا رہنے لگتا ہے, تو اس کی وجہ ایک بیکٹیریا ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ اپنی سائیکل ایک کمپلیٹ ایک ٹائم پورا کرنے کے بعد, کیونکہ ہمارے باڈی میں ایک ڈیفینس میکینزم ہے,
جو ہمیں بچاتا ہے ان ساری چیزوں سے. تو مطلب پہلے تو آپ کو ہو گئی کوئی ڈیزیز، لیکن پھر آپ کا جو آپ کا باڈی کا ڈیفینس میکینزم ہے وہ اس کے خلاف لڑنا اسٹارٹ کر لیتا ہے، اور اس بیکٹیریا کو یا اس وائرس کو کل کر سکتا ہے. اور اگر وہ اس آپ کا ڈیفینس میکینزم اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس کو مطلب ڈیفینڈ کر سکے، آپ کی باڈی کو بچا سکے، تو پھر ہم اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں، میڈیسنس لیتے ہیں تاکہ ہم ٹھیک ہو سکیں. اس کے بعد ہے ٹیوبرکلوسس. ٹیوبرکلوسس کہا جاتا ہے سمپل ٹی بی کو، یہ بھی ایک لنگ ڈیزیز ہے. اس کے بعد ٹیٹانس. ٹیٹانس جو ہے یہ ایک مسکولر ڈیزیز ہے. اس میں ہمارے مسلس، ہماری باڈی کے مسلس انفیکٹ ہوتے ہیں اور کنٹریکٹ کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. لائک آپ ہلانا نہیں چاہتے لیکن وہ ہل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ٹیٹانس یہ ایک مسکولر ڈیزیز ہے، مسکولر بیکٹیریل ڈیزیز ہے. ٹائیفائڈ فیور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اور لاسٹ ہے کولرا. کولرا جو ہے یہ کنٹامینیٹیڈ واٹر، جو آپ کوئی ایسا پانی پی لیتے ہیں جس میں کولرا کی پریزنس ہوتی ہے، کولرا بیکٹیریم کی پریزنس ہوتی ہیں، تو پھر آپ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کیا ہوتا ہے وومیٹنگ اینڈ ڈائریا. ٹھیک ہے. اور آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ الرجی پہ. الرجی بھی جو ورڈ ہے یہ پلر ہے، اس کا سنگولر ورڈ ہے الگا. یہ بھی یہ یوزلی فریش واٹر میں پائے جاتے ہیں، یہ واٹر میں پائی جاتی ہیں، سی واٹر میں بھی پائی جاتی ہیں اور فریش واٹر میں پائے جاتے ہیں. مرین واٹر یا سی واٹر بوتھ آر سیم. مرین اور سی واٹر بہت اور سیم. فریش واٹر میں آپ کی ساری واٹر باڈیز آ گئی، ریورس، بینکس، اسپرنگس، یہ ساری جو ہیں یہ فریش واٹر جو ہیں وہ باڈیز ہیں. اور آپ کی جو سی ہے وہ مرین واٹر کہا جاتا ہے اس کو. الجی جو ہے وہ سی واٹر اور یہ ان کی لیئر پہ پریزنٹ ہوتی ہیں. کچھ الجیز جو ہوتی ہیں وہ واٹر باڈی کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہیں، کچھ نیچے پریزنٹ ہوتی ہیں. آپ نے اپنی ٹنکی میں دیکھا ہوگا کبھی گرین کلر کا یہ الجی ہوتی ہے گرین. یہ گرین کلر کی جو یہ گرین الجی ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ جو گرین الجی ہوتی ہے مطلب یہ ڈیمپ سوائل کو اٹیک کرتی ہے. گیلی کچھ جب کوئی دیوار گیلی رہنے لگے تو اس پہ یہ اٹیک کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہے کلورو کوکم. کلورو کوکم اس کو کلورو کوکس بھی کہا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی یہاں پہ کوکم کیوں لکھا ہوا ہے، بٹ یہ کلورو کوکس بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک سنگل سیل الرجی ہے اور یہ واٹر میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہے کلیمنڈو موناس. یہ واٹر میں پائی جاتی ہے لیکن ایسی جگہ پہ پائی جاتی ہے. یہ جو کلورو کوکس ہے یا کلورو کوکم ہے یہ ایسی جگہ پہ پائی جاتی ہے یہاں پہ دیواریں یا یہاں کا فرش، یہاں پہ تو صرف والس کے لکھا ہوا ہے لیکن جو جگہ گیلی رہتی ہو یہ ایسی جگہ پہ پائی جاتی ہے جو کنٹینیوسلی گیلی رہتی ہو. اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ کلومنڈو موناس. یہ پانی میں پائی جاتی ہے، سرفیس واٹر سرفیس میں موسٹلی پائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ والواکس ہے. والواکس جو ہے یہ کالونیل الرجی ہے. مطلب بہت سی چھوٹی چھوٹی الجیز مل کر ایک کالونی بناتے ہیں، ایک بال ایک اسٹرکچر بناتے ہیں. اس کی پکچر دکھائی گئی ہے. تو یہ والواکس جو ہے یہ کالونیل الرجی ہے. دیکھ لیں میں ہاں جی یہاں پہ انہوں نے مطلب کافی زومڈ پکچر ہے، بٹ ہاں یہ جو ہے نا پنک کلر کی ببلس ببلس لائک ہے. تو یہ ایک ایک الجی اور انہوں نے مل کے کالونی بنا لی ہے. تو والواکس جو ہوتا ہے یہ کالونیل الرجی ہوتی ہے، یہ کالونی میں پریزنٹ ہوتی ہے ان دا فارم آف کالونی.